جسم کی ایک ایک بیماری کو اللہ تہجد کی وجہ سے دور فرما دیتے. اور دو ضرورتیں تہجد پوری کرتی ہے جو میری اور آپ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے اور ہوگی. پیش کر دیتا ہوں، امید ہے آپ ہاں میں جواب دیں گے. آپ میں سے کون کون میرا محترم اور مکرم بھائی ہے جو چاہتا ہے کہ میری شاپ، میری فیکٹری، میرا ڈیرا چلتا رہے؟ کوئی نہیں چاہتا. خواہش تو ہے نا سب کی. اللہ سب کو برکتوں سے نوازے. اور ہر ایک کی خواہش رہتی ہے میں جو بات کروں نا یہ آخری بات ہو، اس کے اوپر کسی کو بات کرنے کی جرت نہ ہو. یہ دونوں چیزیں کیسے حاصل ہو سکتی ہیں؟ تہجد کی وجہ سے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا ووطاء وأقوم قيلا. رات کو اٹھ کے نماز پڑھنا جو انسان یہ کام کرتا ہے اس سے بڑھ کے دنیا میں کوئی مضبوط دل والا نہیں ہو سکتا. وَأَقْوَمُ قِيلَ اس کی بات کی کوئی کاٹ نہیں کر سکتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو اپنی نگرانی میں لے لیتے ہیں. وہ بات ہی ایسی ہوتی ہے جس کا انکار ممکن نہیں ہوتا. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیسے کیسے اس چیز کی رغبت دلائی. آپ نے فرمایا من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین. 10 آیتیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھ لے اس کا غافلوں سے نام کاٹ دیا جاتا ہے. دوسرے انداز میں بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. 10 آیتوں سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے کس کس میرے محترم کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یاد ہے؟ آپ کو قرآن کا کوئی سب یاد نہیں ہے؟ اٹھ کے 2 سورتیں پڑھ لیں. 2 سورتوں کی 11 آیتیں. آپ کبھی غافل نہیں ہوں. شریعت کو دیکھیے. اللہ کے رسول نے کان یقوم فی اول اللیل وفی آخرہ وفی وسطہ. آپ نے تہجد رات کے شروع میں بھی پڑھی، آخر میں بھی پڑھی، درمیان میں بھی پڑھی. جب آپ کو موقع ملے. آپ یہ 3 موقع اختیار نہیں کر سکے. من قام من صلی العشاء فی جماعہ کان کقیام نصف لیلہ. عشاء کی نماز با جماعت پڑھ کے سو جاؤ گے آدھی رات کی تہجد کا ثواب پھر بھی تمہیں اللہ مل جائے گا. ومن صلى الفجر والعشاء في جماعة كان كقيام ليلة. جو فجر اور عشاء کی نماز کو با جماعت پڑھ کے سوتا ہے اللہ اس کو بھی تہجد کا ثواب دے دے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. جو شخص رات کی تاریکی میں اللہ کی رحمت کی امید کرتے ہوئے آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے کا خوف لیے ہوئے قیام کی حالت میں یا سجدے کی حالت میں رات گزارتا ہے، بھلا اس سے بھی کوئی اچھا ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد المکتوبہ صلاة اللیل. رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے. شاید کہ آپ نے کبھی اس بات پہ بھی غور کیا ہو اللہ کے نظام کا بھی تو ایک زاویہ ہے نا. رات کو بھی نماز ہے، دن کو بھی نماز ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں رات کو رکھی ہیں، کچھ دن کو رکھی ہیں. یہ رات کی نماز افضل کیوں بیان کی ہے؟ ایک دوسری روایت اس کی وضاحت کرتی ہے صلاۃ الرجل حیث لا یراہ الناس تعدل ب25 صلاۃ حیث یراہ الناس. وہ نماز جو تم اکیلے پڑھتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور وہ نماز جو لوگوں کے سامنے تم پڑھتے ہو جو اکیلے انسان پڑھتا ہے وہ 25 گنے اس نماز سے زیادہ اجر والی ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی ہے. سبب کیا ہے؟ اس وقت اس کے ذہن میں کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ کوئی دیکھ رہا ہے. خالص اللہ کی رضا اور اللہ رب العزت کے ساتھ وہ محبت اور وہ نماز کے ساتھ وابستگی پیدا ہوتی ہے جو لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتی. اور ایک اور بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا پہلو رکھا ہے جس کو ہمیں سوچنا چاہیے.
انسان جتنا بھی تقوی اختیار کرے، خشوع اختیار کرے، تو ظہر اور عصر کی نماز میں کتنا کو رو سکتا ہے؟ نہیں روئے گا، شرما جائے گا کہ لوگ کیا کہیں گے۔ رات کی نماز جتنی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے کچھ رات کو نماز رکھتی ہے، چلو میرے بندے تم اس بات سے ڈر گئے کہ میرا چہرہ بگڑے گا، لوگ کیا کہیں گے، اندھیرا ہے اب چہرہ بگاڑ لو، جتنا بگڑے گا مجھے اتنا ہی پیارا لگے گا۔ یہ کہ اللہ رب العزت کو تو پیارا دل چاہیے۔ من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو عشاء سے لے کے صبح کی نماز تک 10 آیتیں کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے پڑھ لے، اللہ رب العزت غافلوں میں سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ ورکشاپ ہے 10 آیتیں۔ میں اس کو ایک اور زاویے سے بھی پیش کرنا چاہوں گا، ہو سکتا ہے 10 آیتیں کسی پر بھاری ہو جائیں۔ آپ یہ بتائیے آپ میں سے کون میرا محترم اور پیارا بھائی ہے جس کو آخری 2 صورتیں یاد ہیں؟ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ دیکھیں ماشاءاللہ سب کو یاد، ان 2 صورتوں کی 11 آیتیں ہیں۔ آپ کو قرآن کا کوئی حصہ یاد نہیں ہے، آپ عشاء کے بعد کھڑے ہو کے 2 صورتیں تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ جو 2 صورتیں یہ پڑھ لے اس کی تو 11 آیتیں بن گئی، ایک زائد ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کی غفلتوں کو دور فرما دیں گے۔ ومن قام ب100 آیہ کتب من القانتین، اور جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ تو قانتین میں سے ہو جاتا ہے۔ ومن قام ب1000 آیہ کتب من المقنطرین، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس نے تو خزانے لوٹ لیے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ذریعے اس بات کی خبر دی اور حکم دیا، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، لوگو رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، یہ پہلے نیک اور صالح لوگوں کی عادت تھی، انبیاء کا طریقہ۔ وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم رب کے تقرب کی اگر سچی خواہش رکھتے ہو تو یہ خواہش پوری ہو سکتی ہے، تہجد پڑھ لو۔ وَنُكَفِّرُ لِلسَّيِّئَاتِ، تمہارے گناہ جتنے بھی ہیں اس تہجد کی وجہ سے اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وَمَنْهَاتُ لِلْآثَامِ، اس لفظ کو غور سے سنیے گا۔ آج انسان توبہ تو کر لیتا ہے نا گناہوں کی، لیکن کوئی ایسا راستہ بھی تو ہونا چاہیے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے۔ حدیث کہہ رہی ہے کہ تہجد کی پابندی کر لو، اللہ تمہیں گناہوں سے بچا دیں گے۔ وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، تہجد پڑھنے والے کے جسم کی بیماریوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں، یہ علاج بھی ہے۔ وَعَلَمْ، یقین کر لیجئے، أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنِ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ، مومن کا شرف اور مومن کی بزرگی اس بات میں ہے جب وہ رات کی تہجد پڑھتا ہے۔ وَعِزَّهُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ اس بندے کی عزت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھتے ہیں، جس کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو اللہ کی طرف اٹھتے ہیں، وہ اللہ کا فقیر بن کے رہتا ہے، وہ کشکول گدائی لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف صحابہ کو حکم نہیں دیتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، كان يقوم من الليل حتى تورمت قدمه، آپ رات کو اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے، اور دوسری روایت میں آتا ہے حتى تتفطر قدماه، آپ کے پاؤں پھٹ جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، سرتاج رسول آپ اتنی تہجد کیوں پڑھتے ہیں، اتنی محنت کیوں کرتے ہیں، آپ کا تو کوئی گناہ ہی نہیں ہے، آپ جیسا تو اللہ نے پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ تو آپ نے جواب کتنا خوبصورت دیا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جب مجھے اللہ نے پوری کائنات سے افضل بنایا ہے تو میرا شکر بھی تو پوری کائنات سے افضل ہی ہونا چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صبح کی نماز پڑھتے تو آپ تشریف فرما ہوتے، آپ صحابہ کو حکم دیتے، من رأى هل رأى احد منكم الرؤيا فليقصها، تم میں سے کسی نے خواب دیکھی ہے تو مجھے بیان کرے، میں اس کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ آج اتفاق سے خواب کی تعبیر کرنے والا بھی ملتا ہی کوئی نہیں۔ عبداللہ بن عمر کو بڑا شوق تھا، مجھے خواب ہے، لیکن مرضی سے تو خواب نہیں آتی، یہ تو اللہ کی طرف سے آتی ہے نا۔ ایک دن ان کو خواب آ گئی کہ میں رات لیٹا ہوا تھا، ایک شخص آیا، اس نے مجھے اٹھایا اور لے کے چل دیا، آگے دیکھا تو ایک تنور ہے، اس سے آگ نکل رہی، میں خوف زدہ ہو گیا، ففزعت، میں ڈر گیا۔ ایک آگے سے فرشتہ آیا اور کہتا ہے لم ترى، لم ترى، ڈرنے کی بات نہیں۔ جلدی سے مسجد پہنچے، نماز پڑھی صبح کی، خواہش تھی کہ خواب بیان کروں، وقت ہی نہیں ملا، اپنی بہن حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلے گئے، جا کے خواب پیش کی، سرتاج رسول تشریف لائے، 4 کلمات اس خواب کی تعبیر میں اللہ کے رسول نے پیش کیے۔ کتنے کلمات؟ نعم الرجل عبداللہ لو كان يصلي من الليل، عبداللہ بہت اچھا انسان ہے اگر وہ تہجد پڑھنے لگ جائے۔ فهذه الكلمات الأربعة، فهذه 4 كلمات غيرت حياة عبد الله بن عمر۔ کتنی عمر تھی؟ اس کے بعد
84-86 سال زندہ رہے، نافع غلام بتاتے ہیں، پھر دوبارہ زندگی میں رات کو اس وقت تک سوتے نہیں تھے جب تک تہجد نہ پڑھ لیتے. پیالہ پانی کا رکھا ہوتا، جب اونگ آتی تو بھگو کے اپنے چہرے پہ لگا لیتے. پھر خواب آئے، اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. ستاج رسول، خواب میں نے دیکھا کہ ریشم کا ایک ٹکڑا ہے اور میں اس پہ بیٹھا ہوں اور جنت میں پہنچ گیا. اچھا پھر کہتے ہیں میں دائیں طرف دیکھتا ہوں تو ٹکڑا ریشم کا اڑاتا ہے تو مجھے ادھر لے جاتا ہے. میں بائیں طرف دیکھتا ہوں جدھر میری خواہش ہوتی ہے ادھر اڑا کے لے جاتا ہے. آپ نے تعبیر کیا کی، نعم الرجل عبد اللہ لو کان یصلی من اللیل. عبداللہ بہت اچھا بندہ ہے اگر تہجد کی پابندی کر لے. تہجد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کتنے مقامات دکھا دیے. آج یہ نعمت آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینے والوں کو سب سے پہلا پیغام کیا دیا تھا؟ قدمت المدینہ ورأیت الناس قد انجفلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں مدینہ پہنچا اور لوگ بھاگ رہے تھے، دوڑ رہے تھے خوشی سے. کیا کہہ رہے تھے؟ قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ، قدم رسول اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. میں نے بھی دیکھنا چاہا کہ کون سی مبارک ہستی ہے. جب میری پہلی نظر آپ کے رخ انور پہ پڑی تو میری زبان بول اٹھی، ان ھذا الوجه لیس بوجه کذاب. یہ مبارک چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور آپ سب سے پہلا پیغام کیا دے رہے تھے؟ افشوا السلام. لوگوں سلام کو عام کرو. واطعموا الطعام. لوگوں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو کھانا کھلایا کرو. وصلوا الارحام. رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام. جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد پڑھا کرو. یہ پہلا پیغام تھا. اور آج انسان کتنا پریشان ہوتا ہے کہ میری کوئی بات سن لے، کوئی مان لے. منتیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن ایک یہ پہلو ہے، دوسرا وہ پہلو ہے ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رات کا جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے. اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ نہیں يدعوني فاستجیب له. کوئی ہے میرے بندوں میں سے مجھ سے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا کو قبول کروں. نہیں يسألني فأعطيه. کوئی ہے جو سوالی میں اس کے سوال کو سن کر اس کو عطا کر دوں. نہیں يستغفرني فأغفر له. کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہے میں اسے معاف کر دوں. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں هل من مستغفر. کوئی ہے بخشش مانگنے والا؟ هل من مسترزق. هل من داع. کوئی ہے رزق کا متلاشی؟ فلا يزال كذلك حتى يضيء الفجر. جب تک فجر کا وقت نہیں ہو جاتا مالک الملک اپنے بندوں کو بلاتے ہیں، آؤ مجھ سے جو لینا ہے لے لو. اللہ رب العزت اس وقت کو غنیمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کو بہت پسند کرتے ہیں. ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم. 3 لوگوں کو جب دیکھتے ہیں تو اللہ مسکراتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. ان میں سے ایک وہ ہے، کون سا شخص؟ له امرأة حسناء وفراش لین حسن. بیوی بھی ہے اور نرم و ملائم بستر بھی ہے. یذر شہوته ویقوم. یذر شہوته ویذکرنی ولو شاء رقد. نہ وہ پرواہ بستر کی کرتا ہے نہ وہ پرواہ بیوی کی کرتا ہے. اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ فرشتوں سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں یہ چاہتا تو سو سکتا تھا لیکن میری یاد کے لیے کھڑا ہو گیا، گواہ رہنا میں نے بھی اس کو جنتی بنا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کی ہے. آج تو اس امت کو تو اللہ نے انعام ہی بڑے دیے ہیں کیونکہ اس امت کے جو پیغمبر ہیں اس جیسا پیغمبر اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا. اور قیامت تک ایسی ہستی آئے گی نہیں. بے مثال ہستی، ذات کے اعتبار سے بھی بے مثال اللہ نے بنایا ان کو، اور بات کے اعتبار سے بھی بے مثال. ان کی زندگی کا کوئی پہلو اٹھا لیجئے اس جیسی ہستی آج تک چشم فلک نے دیکھی نہیں. نبی کیا سناتے ہیں؟ من نام عن حزب او شيء من ذلك فقرأه ما بين صلاة الفجر الى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رات کو تہجد پڑھتا ہے، نہیں پڑھ سکا، صبح کی نماز سے لے کے ظہر تک اگر پڑھ لے تو اللہ اجر و ثواب تہجد کا ہی لکھتے ہیں. اللہ کے صبح پڑھیے، نہیں رات کو بیدار ہو سکا. کل کی ٹھنڈی راتوں میں بھی ساری رات تم سو کے گزار دیتے ہو. اور کتنے ایسے ہیں جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے سعادتیں لوٹ رہے ہوتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں تم تو سوئے ہوتے ہو
وہ جنت کی سعادتوں کے مستحق بن رہے ہوتے ہیں. تم تو سوئے ہوتے ہو اور اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ عرشوں کا مالک ہے, مجھے کل کو عرش کا سایہ چاہیے, وہ اللہ کے سامنے تہجد پڑھ رہا ہوتا ہے. اور یاد رکھ, تم سمجھتے ہو کہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے. اگر دنیا میں کسی کو بقا ہوتی, سالمیت ہوتی, تو وہ سرتاج رسول محمد مصطفیٰ کو ہوتی, لیکن وہ بھی اللہ کے پاس چلے گئے. تو دنیا میں تو کسی نے نہیں رہنا. اس بقیہ زندگی کو غنیمت جانیے. اللہ اکبر. اور اس غنیمت کو بھی اپنے لیے نعمت جانیے کہ مجھے اللہ نے چند سانس دیے ہیں, میں اپنے رب کو راضی کر لوں. وہ کیا وقت ہوگا جب قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور ان لوگوں کو انعامات سے نوازا جائے گا جو تہجد پڑھنے والے ہیں. تم وہاں جو حسرت کرو گے اس سے بہتر ہے کہ کچھ وقت نکال لو. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کے بھانجے نے دیکھنا چاہا کہ میرے ماموں کون سی عبادت کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, اس کے کمرے میں داخل ہوئے. انہوں نے مصلی بچھایا, تہجد پڑھنا شروع کی. قیام میں بھی رو رہے, رکوع میں بھی رو رہے, سجدے میں بھی رو رہے. سحری کا وقت آن پہنچا اور آخر کیا کہتے ہیں, آسمان کی طرف نظر اٹھائے, ما عبدناک حق عبادتک, اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا. اپنی سفید داڑھی کو ہاتھ میں لیا اور کیا کہتے ہیں, اللہم فحرم شیبۃ مالک علی النار, اللہ ایک ہی گزارش ہے, جہنم پہ اس سفید داڑھی کو حرام قرار دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی اس نعمت کو صحابہ نے سمجھا, تابعین نے سمجھا, سلف صالحین نے سمجھا. امام احمد بن حنبل سفر سے واپس آئے, سحری کا وقت ہے. ساتھی نے کہا آپ وضو کر کے تہجد پڑھنے لگے ہیں. وانت قادم من سفر, آپ تو سفر سے واپس آئے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ عیب کی بات ہے, ان یکون الرجل من اہل الحدیث, ایک شخص حدیث پڑھنے والا اور پڑھانے والا ہو, ولیس له ورد من اللیل, اور رات کو وہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہوتا, یہ تو بہت بڑا عیب ہے. اور اسی لیے سلف کہا کرتے تھے, الذی لا یوتر رجل سوء, جو رات کو وتر نہیں پڑھتا یہ تو برے آدمی کی نشانی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی 2 رکعتیں اور وتر نہ تو سفر میں چھوڑا نہ حضر میں چھوڑا. عادت بناؤ, زیادہ نہیں, 8 رکعتیں نہیں, 2 رکعتوں سے شروع کرو, پھر 4 تک پہنچو, 6 تک پہنچو. اور آداب یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا, تہجد پڑھنی ہے آہستہ آہستہ طبیعت کو بناؤ. كان اذا قام من الليل افتتح صلاته بركعتين خفيفتين, آپ جب تہجد پڑھتے تو پہلی رکعتوں کو خفیف پڑھتے, ہلکی پڑھتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا, كان لا يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. صحیح بخاری کی روایت ہے, اب رمضان اور غیر رمضان میں آپ 11 رکعتیں پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب بیان کیا ہے, تہجد گھر میں پڑھنے کی کوشش کرو. آپ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں. سبب کیا ہے, صلاۃ الرجل فی بیتہ افضل من صلاتہ الا المکتوبہ, افضل من صلاتہ فی مسجدی ھذا الا المکتوبہ. آپ مسجد نبوی میں کھڑے تھے, آپ نے حکم دیا جو شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے, فرض نہیں نوافل پڑھتا ہے, سنتیں پڑھتا ہے, مسجد نبوی سے بھی اس کو زیادہ اجر و ثواب ملتا ہے. اور مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے, اور بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 نماز کے برابر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تہجد کے لیے نہیں اٹھتے تھے, بلکہ آپ آواز دیتے, قومی یا عائشہ فاوتری, عائشہ اٹھو تم بھی تہجد پڑھو. قومی یا عائشہ, دنیا میں اکٹھے نہیں, جنت میں بھی اکٹھے ہی جانا ہے. بلکہ فرمایا